الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النور، اس کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. ابتدائی آیت کے حوالے سے گزشتہ جمعے کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اس سورت میں احکام فرض کیے گئے. اس میں اللہ نے روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ ہم توجہ کریں، دھیان دیں. اور پھر ذکر ہے جس حوالے سے میں نے وہ بات بھی آپ کو مختصراً سنائی. زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، بدکار، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگانے کا حکم قرآن میں ہے. اور
اس حوالے سے کہا کہ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے، اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو، اللہ اور قیامت کے دن پر، پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ حد اور تعزیر، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے مختصر بات کی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ارشاد فرما دیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ ہو تو اس میں کسی کو دخل کا کوئی اختیار۔ آیت میں حد شرعی بیان ہوئی ہے اور حدیث شریف میں تعزیر کا بیان ہے۔ محسن صاد کے ساتھ، میم ہے صاد نون، محسن یا محسنہ پاک باز کو کہتے ہیں۔ محسن زانی کی سزا، شادی شدہ پاک باز، اگر اس نے یہ کیا ہے تو اس کی سزا سنگسار ہے، یعنی اسے پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ اس کی وفات ہو جائے۔ محسن وہ ہے جو آزاد ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو اور صحیح نکاح سے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر چکا ہو، اس کو محسن کہتے ہیں۔ یہ شریعت کے احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بنانے والا ہے، تو اس رب کے بنائے ہوئے احکام کو سمجھنا چاہیے۔ آج بغیر سمجھے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائیوں کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ یہ سزا اگر رائج ہو اور وہ کھلے عام کسی کو دی جائے تو دوسرا شخص یقیناً ڈرے گا اور یہ برائی نہیں ہوگی۔ مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نوجوان، جوانی تھی اس کی۔ اس نے آ کر اپنے ایک ارادے کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں، وہی کام جس کو زنا کہتے ہیں۔ لوگوں نے اس کی اس بات پر بڑی توجہ سے، حیرت سے اس کو دیکھا کہ یہ حضور کے سامنے آ کر اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ غصہ آیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کا اثر تو ہونا تھا نا۔ فرمایا تو جس خواہش کو پورا کرنا چاہ رہا ہے، بتا کیا تو پسند کرے گا تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تیری بہن کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ تیری بیٹی کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ تیری بیوی کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا تو جس کے ساتھ کرنا چاہے گا یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی۔ ہاتھ رکھا، بڑے پیار سے سمجھایا، اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔
اس کو اس کام سے ایسی نفرت ہوئی کہ اس نے زندگی بھر پھر کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کی بارگاہ سے، ان کے فیضان سے جو دین ملا ہے، دین مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، اسلام، دین حق، دین فطرت، دین متین، یہ اتنا صاف ستھرا اچھا ہے کہ اگر یہ پوری طرح رائج ہو تو معاشرے میں گند رہ سکتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ ان کے فیض یافتہ تھے، صحبت یافتہ تھے۔ آگے ہمارے سامنے پوری امت کے جس قدر احوال موجود ہیں، ہم ان میں دیکھیں تو ہمیں ایک سے ایک کردار نظر آتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ایک بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ دوسری آیت، یہ پہلی آیت سورہ الاسراء کی ہے، دوسری آیت سورہ الفرقان کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر ساتھ حق کے، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں آیتیں آپ نے سنی کہ ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ برائی کو پسند نہیں کرتے، اس کے قریب جانا تو دور کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت ہیثم بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن ابی الدنیا نے اس کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کے بعد اللہ کے نزدیک کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں کہ انسان اپنا نطفہ ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ جس سے تعلق جائز نہیں اس کے ساتھ ایسا کام کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی برا فعل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر کبیر میں یہ روایت موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الناس اتقوا الزنا، اے لوگو زنا سے بچو، فإن فیہ 6 خصال 3 فی الدنیا و 3 فی الآخرہ، اس میں 6 باتیں ہیں، 3 دنیا میں ہوں گی اور 3 آخرت میں۔ جو دنیا میں ہوں گی وہ یہ کہ چہرے کی رونق جاتی رہے گی، محتاجی لاحق ہوگی، عمر میں کمی ہوگی، اور جو آخرت میں ہوں گی وہ یہ کہ اللہ تعالی سخت ناراض ہوگا، حساب بہت برا ہوگا اور آگ کا عذاب ہوگا۔ یہ ارشادات واضح کر رہے ہیں
کہ یہ کام کسی صورت بھی کرنا نہیں چاہیے۔ اسلام میں زنا کی سزائیں جو بتائی گئی ہیں وہ 3 ہیں: 100 درے، 50 درے، سنگسار یعنی پتھر مارنا۔ اگر زانی اور زانیہ غلام اور لونڈی ہو یا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، ان کے حوالے سے یہ سزائیں اسلام میں بتائی گئی۔ اگر زانی اور زانیہ آزاد عاقل بالغ ہوں اور نکاح کیے ہوئے نہ ہوں، یا نکاح کے بعد جو میاں بیوی میں تعلق ہوتا ہے جس کو ہم بستری کہتے ہیں وہ نہ کر چکے ہوں، تو ان کی سزا 100 درے ہے۔ اور نکاح دونوں کے ہو چکے الگ الگ سے، اور پھر انہوں نے آپس میں یہ کام کیا، تو ان کی سزا سنگساری ہے، یعنی پتھر مارے جائیں۔ یہ سزائیں کب دی جائیں گی؟ اب یہ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ 4 گواہ مرد، آپ بھی کہیے، عاقل بالغ مسلم عادل پرہیزگار چشمدید گواہی دیں، جنہوں نے یہ کام ہوتے دیکھا، یا مجرم خود 4 مرتبہ اقرار کرے۔ لازمی بات ہے 4 افراد کہاں کہ وہ آنکھیں لگا کر ٹکا کر یہ دیکھیں، کسی کی ویسے نظر پڑ گئی اور بات بہت کم ہوگا، تو مجرم خود 4 بار اقرار کرے اور کوئی شبہ عارض نہ ہو، درمیان میں رکاوٹ نہ ہو، تو ان سزاؤں کا اجرا یعنی یہ سزائیں جاری کرنا اسلامی بادشاہ جس کو سلطان کہتے ہیں، سلطان اسلام، اس کے حکم کے بغیر جائز نہیں۔ پبلک یہ سزا مقرر کر سکتی نہیں، لوگ نہیں کر سکتے۔ اور سلطان اسلام کو، بادشاہ اسلام کو ان سزاؤں میں تبدیلی یا کمی یا معاف کرنے کا حق حاصل نہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہیں۔ ہاں، ابتدا میں پردہ پوشی اور اعراض، کہ اگر ظاہر نہیں ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا ہے، تو وہ پردہ رکھے اور اللہ سے توبہ کرے، لیکن ظاہر ہو جائے گا، اقرار کر لے گا، تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کے احکام ہیں، ان میں صاف کہا گیا کہ تمہیں ترس نہ آئے۔ اللہ اور قیامت کے دن پر اگر ایمان رکھتے ہو، پورا یقین رکھتے ہو، تو اللہ کے احکام اور حدود جاری کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی اور کمی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے مجرم پر ترس کھا کر سزا کم کر دی یا معاف کر دیا، یا اس طرح لگانے کو کہا سزا کے پتہ بھی نہ چلے، ایسے ہی ہلکے ہلکے مار لو، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یہ اسی کی مقرر کردہ سزائیں ہیں، تو اس کے سخت حکم میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے، نرمی ہے۔